مفتی صاحب کے بیانات کے لیے مفتی مقصود مینگل کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا وسيدنا ومرشدنا ورسولنا ونبينا محمدا المصطفى وعلى آله المجتبى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته۔ انتہائی میرے واجب الاحترام میرے محترم معزز دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید کے ایک آیت مقدسہ کا ایک حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے جب تم اہل ایمان ہو۔ تو ایمان ایسی بڑی دولت ہے، ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ کے حکموں کو ماننا، اللہ کے ہر حکم پر دل و جان سے قربان ہو جانا، ان کو عزیز رکھنا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دل و جان سے زیادہ عزیز رکھنا، یہی ہے ایمان کا اصل مطلب بھی یہی ہے۔ ایک تو ظاہری ہے کہ بندہ کلمہ پڑھ کے داخل ہو جاتا ہے، اور دوسرا باطنی یہی ہے کہ آپ کے چلن سے، رہن سہن سے سب کچھ یہ احکام واضح ہو جائے۔ تو قرآن کہتا ہے تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن رہے، ان کنتم مؤمنین۔ جب ہم دیکھتے ہیں قرن اول کے جو ایک زمانہ گزرا ہے مسلمانوں کا، جو صحابہ نے زندگی گزاری ہے، ان کی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں، جانچ پڑتال کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے طرح انسان تھے، لیکن کیا ہوا کہ ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے، اسلام کی طرف ان کی رغبت پیدا ہو گئی، اور ان کے نقش اور نقوش تاریخی کتابوں میں ہمیشہ کے لیے موجود ہو گئے، اور پھر ایسی بہترین تاریخ انہوں نے چھوڑی ہے کہ پوری قیامت کی صبح تک ہر مسلمان یا حرش دیکھ کر بھی اشک کرے گا، اش کر کے اٹھے گا یا رش کرے گا کہ واقعی سبحان اللہ کیسی بہترین انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ جس چیز کو میں نے اور آپ نے سمجھا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس دولت ہے تو وہ کامیاب ہے، میں اور آپ آج کی دنیا میں اسی طرح سمجھتے ہیں، لیکن جب ہم صحابہ کی دنیا کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو صحابہ کی زندگی کچھ اور طرح کا تھا۔ ان کے پاس مال دولت کی ریل پیل کچھ بھی نہیں تھی، لیکن قیصر اور کسریٰ کے بڑے بڑے حکمران ان کے نام سے کانپتے تھے، ان کے نام سے کانپتے تھے۔ کیوں کانپتے تھے بھائی؟ وہ اللہ کے ماننے والے تھے، اور کسی غیر کے سامنے جھکنے والے نہیں تھے،
اور کسی غیر کے نام سے ڈرنے والے نہیں تھے، اس لیے قیصر و کسریٰ کے بڑے بڑے حکمران ان کے قدموں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا ان کا نام سن کر۔ تو وہ کیا تھے؟ وہ اللہ کے ماننے والے تھے، وہ مال و دولت کے قصے میں بھی نہیں تھے کہ یہ کیا چیز ہے بھائی، نام و نمود کے قصے میں بھی نہیں تھے یہ کیا چیز ہے۔ آپ کے سامنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہ واقعہ میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ کون علی؟ علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ۔ وہ اسد اللہ جب ایک کافر کے سینے پر چڑھے ہیں، انہوں نے اسلام کے خلاف بکواس کیا تھا، تو اس کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گئے، حضرت علی نے اس کو گریبان سے پکڑا ہے، تو اس نے تھوکا حضرت علی کی طرف، اس کافر نے، تو حضرت علی اس سے ہٹ گئے۔ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ تم تو اس کو مارنے لگے تھے اور جب تھوکا تو اس سے اور زیادہ بدلہ لینا چاہیے تھا، تم ہٹے کیوں؟ تو حضرت علی نے جو بات ارشاد فرمائی وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے جب میں پہلا بدلہ لے رہا تھا تو اس کے اور میرے بیچ اسلام کی بات آئی تھی، اس نے اسلام کے خلاف بکواس کیا تھا، میں کہہ رہا تھا اس سے بدلہ لوں گا، جب اس نے تھوکا تو بات اب علی کی آئی ہے، علی کو چھوڑو، بس کوئی مسئلہ نہیں، میں نے درگزر کر دیا، اس لیے میں چلا گیا۔ کیا عظیم شخصیات تھے، کیسے لوگ تھے جی، جن کو پڑھ کر آج ہمارے مسلمان اپنی تاریخ سے ناشنا ہے، ناواقف ہے کہ کیسے کیسے دور مسلمانوں کے گزرے ہیں اور کیسی ان کی تاریخ تھی۔ کوئی اسلحہ نہیں تھا، ایمان تھی، ایمان کی غیرت، ایمانی غیرت ان میں تھی۔ جہاں قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ بإذن اللہ، جہاں غزوہ بدر میں آپ دیکھتے ہیں ایک طرف 313 کا لشکر ہے اور اس طرف دیکھتے 1000 سے اوپر جن کے پاس اسلحے بھی ہے، سواریاں بھی ہے، کھانے پینے کو بھی ہے، ناچنے والے گانے والی عورتیں بھی ان کے ساتھ، سب کچھ کے ساتھ ہو کر آ رہے، لیکن اللہ نے کیا دکھایا؟ آج بھی غزوہ بدر کی زمین گواہ ہے کہ صحابہ جیت گئے اور کفر ہار گیا ہے۔ کم من فئۃ، قرآن کی آیت ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، بہت سی قلیل جماعتیں غالب آ جایا کرتی ہیں کثیر جماعتوں پر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ وہاں اسلحہ نہیں ہوتا ہے، وہاں ایمان ہوتی ہے، ایمان کی غیرت کچھ اور ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج کا مسلمان آل و اسباب کے ہوتے ہوئے، اسلحہ ہوتے ہوئے، دنیاوی روب داب سب کچھ ہوتے ہوئے پھر بھی کیوں ناکام ہے؟ کیونکہ اس رب کو اس نے چھوڑا ہے، ایمان میں کمزوری آ گئی ہے۔ ایمان میں کرنٹ پیدا ہو پھر اللہ تعالیٰ فرشتے اتار کر تیری مدد کرتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں پھر وہاں۔ تو اس لیے پھر اپنے ایمان کو ذرا جھنجھوڑیے کہ صحابہ کی زندگی کو دیکھ کر انہوں نے کتنی تابناک اور بہترین زندگی گزاری، اسلحہ نہیں ہے، غربت کا زمانہ ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں، بھوک ہے، افلاس ہے، حتیٰ کہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ بہت بڑے بڑے کافر آئے جو صاحب حیثیت اور مالدار تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ جو آپ کے سامنے جو غریب غربا بیٹھے نا، ان کو ہٹاؤ، ان کو ہٹاؤ، اپنی مجلس سے اٹھاؤ ان کو۔ کیوں اٹھائے؟ اس لیے اٹھاؤ کہ ہم بڑے لوگ ہیں، آتے ہیں، ان سے پسینے کا بدبو ہوگا، ان کا عجیب لباس ہوگا، ہم ان سے نہیں بیٹھ سکتے، ان کو اٹھاؤ، پھر ہم آپ کی مجلس میں بیٹھ کے آپ کی بات سنیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے قرآن اتارا، اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، قرآن اتار کر ارشاد فرمایا کہ یہ جو غریب ہے نا، ان کو طلب ہے، شوق ہے، دین کے ساتھ لگاؤ ہے، ان کو بٹھائے رکھو، ان کو کہو جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں، مانتے ہو مانو، نہیں مانتے ہو مت مانو۔ تو پھر ہم ان کو دیکھتے ہیں، پھر یہ قیصر و کسریٰ ان کے نیچے کیسے آ گئے، پھر وہ کیسے دنیا پر غالب آ گئے، 44 لاکھ مربع میل پر، 22 لاکھ مربع میل پر ان کا درہ چلتا ہے جی، حکم چلتی ہے، کس وجہ سے بھائی؟ وہ ایمانی کیفیت ان میں وہ تھی۔ ہم نے کس چیز کو سمجھا؟ ہم نے سمجھا بھائی جس کے پاس گاڑی ہے، دیکھا عزت اسی میں ہے، ہاں، جس کو کوئی زبان آتی ہے عزت اسی میں ہے، کوئی عہدے پر بیٹھا ہے عزت اسی میں ہے،
مکان بڑی دیکھی، عزت اسی میں ہے۔ صحابہ نے دیکھا عزت اسلام میں ہے۔ ساری چیزیں ہو نہ ہو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، اسلام کی ضرورت ہے۔ تو پھر اللہ نے اسلام کو ان کے ذریعے پوری دنیا پر غالب کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ آج میرا اور آپ کا لباس مسلمان ہوتے ہوئے، محمد کا امتی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتے ہوئے میرے اور آپ کا لباس کیسا ہے؟ یہودیوں والا، عیسائیوں والا، اور فخر بھی کرتے ہیں اسی کو پہن کر۔ وضاقتہ بھی ہمارا اسی جیسا۔ ہماری شادیوں کو دیکھو، شادیوں میں ہندوؤں کے رسم و رواج گھسے ہوئے مسلمانوں کے۔ ہر چیز میں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اسلام کو اہمیت نہیں دی، صحابہ نے اہمیت دی، اللہ نے ان کو ادھر سے اٹھا کر وہاں تک پہنچا دیا ہے، اتنا اونچا مقام۔ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، سمجھو اس بات کو کہ دولت میں، شہرت میں، مال جائیداد میں اللہ دے کسی کو حلال، جتنا دیتا ہے دے دے اور دے دے، لیکن یہ مت نہ سمجھنا کہ اسی میں کامیابی ہے کہ جس کے پاس پیسے ہے، جس کے پاس بلڈنگ ہے، یہ عزت کے اسباب یہ نہیں ہے۔ عزت کچھ اور چیز ہے۔ عزت ایمان سے ملتی ہے، ایمان وہ دل کے اندر پیدا کرو۔ عزت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ملتی ہے۔ پھر وہ ایسا ایمان پیدا ہوتا ہے کہ وہ فاروق اعظم جب دریائے نیل کو ایک رقعہ لے کر بیچتے ہیں، جاؤ دریائے نیل میں یہ پرچی ڈال دو، اس کو کہو چلنا ہے چلو اللہ کے حکم سے، نہیں چلتے ہو تمہیں ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ پھر دریا بھی حکم فاروقی کا اطاعت کرتے ہوئے جوش مارتی ہے اور یوں پانی اوپر آ جاتا ہے۔ جی پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ آج تاریخ کی کتابوں میں سارے اوراق پر یہ چیز موجود ہے۔ وہ کیا تھا بھائی؟ وہ ایمان تھا، ایمان۔ اور جب زلزلہ آتا ہے تو زلزلے کے دوران فرمایا اپنی عصا کو زمین پہ مارتا ہے کہ رک جاؤ، زمین کو میں اور اب مخاطب کر سکتے ہیں بھائی، وہ زمین اٹھا کے ہمیں ادھر پھینکے کہ تمہاری کیا حیثیت ہے، تم نے کیا کیا ہے کہ تم مجھے ٹوکتے ہو؟ لیکن وہ فاروق اعظم اپنی عصا سے، لاٹھی سے زمین کو یوں ٹوکتا ہے کہ رک جاؤ، تیرے اوپر عادل نہیں ہو رہا ہے کیا، تو ہل رہا ہے؟ زمین رک جاتی ہے بھائی۔ وہ کیا تھا بھائی؟ ایمان تھا۔ گاڑیاں نہیں تھیں، پیسے نہیں تھے، دنیا کی محبت نہیں تھی، وہ ایمان تھا، ایمان۔ وہ چاہتے تھے کہ اس اسلام کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے۔ جو عزت ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ملی ہے، اس عزت کی بدولت، اس اسلام کی بدولت دنیا میں اس کو پھیلانا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف میں آئے، ایک ہفتے سے کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، چھوٹے موٹے اشیاء پر وہ گزارا کر رہی ہے، بخاری میں ہے۔ فرماتی ہے ایک دن روزہ رکھا تو کسی نے کچھ آ گئی کہیں سے کوئی ہدیہ کھانے پینے کو، تو ابھی افطاری کا ٹائم آیا تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو بھائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو افطاری کے لیے رکھی تھی وہ سب اٹھا کر اس فقیر کو دے دیا۔ اب ایسا کر سکتے ہیں بھائی؟ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے۔ یہ جو بھیک مانگتے ہیں نا، اس کے متعلق فقہا نے اس لیے لکھا ہے، بھیک مانگنے والے جو، کہ جس شخص کے پاس ایک دن کا کھانا پینا ہو، کپڑے اس کے پہننے کے لیے ہو، اس کو کوئی ضرورت، بیماری، پریشانی کچھ نہ ہو، اس کے لیے بھیک مانگنا حرام ہے، حرام۔ ایک دن کا، اور ہم نے تو ماشاءاللہ اسٹور رکھا ہوا ہے، ایک ہفتے کا نہیں، مہینے کا اسٹور ہے ہمارے پاس۔ تو پھر ہم کیوں گھبرا رہے بھائی؟ ہم کیوں گھبرائے؟ ہم کیوں پریشان ہو؟ اللہ اس زمانے سے اس زمانے میں ہر نعمت ہمیں کھلا رہے، پلا رہے، نعمتیں ہیں، پھر بھی ہماری زبان پہ کبھی شکر نہیں آیا، پھر بھی ہمارے عمل میں کوئی تقویت نہیں آئی، پھر ہماری نمازوں میں کوئی جان نہیں آئی، پھر ہمارے وضو میں کوئی طاقت نہیں آیا، پھر کوئی ایسا عمل ہم نے نہیں کیا جس سے ہماری گناہیں بخش دیے جائے، یا پھر ہمارے اندر ایمانی قوت وہ ایسے پیدا نہیں ہوئی کہ گناہوں سے رک جائے۔ کیوں نہیں آئی؟ اس لیے نہیں آئے کہ ہم نے اس پر محنت نہیں کیا ہے۔ آپ نے دنیا پر محنت ٹھیک ٹھاک ہر ایک کر رہا ہے، کرتے جا رہے ہیں،
لیکن قربان جاؤں پھر صحابہ نے کیسی دنیا پر فتح کی ہے بھائی، کیسے دنیا پر غالب آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ ہاں صحابہ کے اٹھاؤ، سیر الصحابہ اٹھاؤ، ہاں حیات الصحابہ اٹھاؤ، اور سیرت صحابہ بہت ساری لکھی ہیں، یہ اٹھاؤ دیکھو صحابہ کی تاریخ پڑھو، کیا تھی ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ان کے نام سے کفر پہ ایسا رعب اور دبدبہ طاری ہو جاتا تھا۔ میرے اور آپ نام سن کر یہ امریکہ ممریکہ، یہ برطانیہ مرطانیہ ہو، کہتے تم کیا ہو، تم خس و خاشاک ہو، یہ طوفان جب بھی چلی ہے اسی وقت تمہیں جس طرف ہم چاہیں تمہاری رخ کو پھیر دیں گے، تمہاری تو کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ وہ اصل کیا ہے؟ عزت اسلام سے ملتی ہے، عزت دین سے ملتی ہے، عزت ایمان کو تقویت دینے سے ملتی ہے، اسلام عبادت کرنے سے ملتی ہے۔ اور جس چیز میں ہم عزت تلاش کریں وہ عزت نہیں ہے بھائی، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو صحابہ کرام نے 1,44,000 صحابہ کرام جن کے چہرے کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جایا کرتے تھے، وہ کیا تھا؟ وہ ایک ایسا نور اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اور ہم ڈرتے ہیں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ایک اللہ سے ڈرو، موت کا جو وقت مقرر ہے وہ آئے گا بھائی۔ ہاں، اور یہ جتنا باقی پسماندہ یہ جی چیزیں جو رہ جانے والی ہیں وہ رہ جائیں گی۔ کسی کے کفن میں آپ نے آج تک جیب دیکھا ہے بھائی؟ ہاں، وہ سب کچھ لے جا رہا ہو، کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، تب بھی اس کے کفن میں جیب نہیں ہوں گے۔ وہ مردہ یہاں سے یہ بتا کر جا رہا ہے، جانے والے ذرا سوچ کر جانا، یہاں سے خالی ہاتھ جاؤ گے، تیرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، تیرا ہاتھ خالی ہوگا، یہاں سے جو کچھ کرنا ہے اپنے لیے کر کے جاؤ، مہارنات آپ کے بھی خالی ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ حلیت الاولیاء ایک کتاب ہے، اور 3-4 کتابوں میں یہ واقعہ روایت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ جا رہے تھے اپنے رفقا کے ساتھ، تو فرماتے ہیں کہ ایک قصبے پر، علاقے پر ان کا گزر ہوا، تو دیکھتے ہیں کہ لوگ مرے ہوئے ہیں اور مر کر منہ کے بل گرے ہوئے ہیں، ہلاک ہو گئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اصحاب تھے، جو ان کے رفقا تھے، انہوں نے پوچھا یہ کیوں، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اس کے متعلق ہمیں آگاہی ہو، یہ کیوں مرے ہیں، ان کی وجہ ہلاکت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا، فرماتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، مردہ اٹھ جاتا تھا، قم بإذن اللہ، یہ معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، التجا کی، یا اللہ ہمیں ان کی حالات بتا دیجئے، وجہ معلوم ہو جائے، یہ منہ کے بل ہلاک ہوئے، وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں رات کے وقت تمہیں پتہ چلے گا، ایک اونچے مقام پہ چڑھو، ان سے ان کو آواز دو، پھر پتہ چل جائے گا آپ کو یہ کیوں ہلاک ہوئے۔ تو فرماتے ہیں رات کے وقت اپنے اصحاب کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک اونچے جگہ پر چڑھے، وہاں سے آواز دی، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ بھائی، بتاؤ کیا وجہ ہے، کیوں ہلاک ہوئے، منہ کے بل نظر آ رہے ہو۔ تو ان میں سے ایک شخص اٹھا، تو اس نے کہا، اس سے پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ بتاؤ یہ وجہ کیا ہے، تم کیسے ہلاک ہوئے ہو، وجہ کیا ہے اس کی؟ تو وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اے عیسیٰ روح اللہ، ہم رات کو جو سوئے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک سوئے تھے، جب صبح ہم مرے تو ہلاک ہو گئے تھے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا ہے۔ رات کو ٹھیک ٹھاک سوئے تھے عافیت کے ساتھ، جیسے ہم اور آپ سوتے ہیں نا۔ اب صبح کا کس کو پتہ ہے کیسے اٹھے گا؟ ہاں، خبر میں جائے گا سیدھا ادھر سے، پتہ ہے بھی کسی کو نہیں۔ تو وہ حیران ہو گئے کہ اچھا، تو پھر بتاؤ وجہ اس کی کیا ہے، ہلاک ہو گئے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، جو ہلاک ہو گئے تھے ان میں سے ایک شخص جو جواب دے رہا ہے، وہ کہنے لگا کہ ہم دنیا کی محبت ہماری دل میں بہت زیادہ تھی، یہ بیماری ہمارے دل میں بہت زیادہ، اس قدر زیادہ تھی کہ جیسے بچے کو ماں سے کتنی محبت ہوتی ہے، بچے کو ماں سے کتنی محبت ہوتی ہے بھائی، اس طرح ہمیں مال کے ساتھ محبت ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں ہلاک کیا ہے۔ یہ بتانے کے بعد امت کو یہ سبق ملتی ہے، اور حضور نے بھی فرمایا، حدیث میں آتا ہے، میری امت پر مجھے 2 چیزوں کا بہت اندیشہ ہے جس سے میری امت ہلاک ہو جائے گی۔
مجھے ان پر فقر و فاقہ کا اندیشہ نہیں ہے، دو چیزوں کا بہت اندیشہ ہے۔ ایک چیز مال و دولت بڑھ جائے گی، اور دوسری ہے عورتوں کے فتنے میں لوگ مبتلا ہوں گے اور پھر ہلاک ہو جائیں گے جی۔ یہ دو چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمائی۔ آج اسی لیے ہم ہلاک ہے بھائی، تباہ ہے۔ کس لیے بھائی؟ کسی کا حق مزے سے کھاتے نہیں کھاتے بھائی، ہاں 3000 نہیں تو 8000 10,000 20 لاکھ 15 جتنا آ رہا ہے آتے جاؤ۔ کہتے جب کسی کو بولو قیامت، بولتے قیامت کس نے دے گا ہے، تم قیامت کی باتیں کرتے ہو، ابھی کی باتیں کرو۔ یہ حال ہے ہم لوگ کا، تو ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، صحابہ نے جو دنیا پر ایسی حکومت کی دنیا کو دکھایا کہ یہ اسلام کی بدولت آئے، ہاں اسلام سے عزت ملی ہے اور اسلام کو پھیلا کے رہیں گے دنیا میں، اور انہی کی برکات ہے۔ آج میں اور آپ مسلمان ہیں نا، تو صحابہ کی برکت ہے، صحابہ کی برکت ہے، یہ ایمان ہمیں ملی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے، ولی اللہ گزرے، تو فرماتے ان کے مطابق ان کی بھی ایک بڑی کاروبار تھی، تو امپورٹ اور ایکسپورٹ کی کاروبار۔ فرماتے ان کی بڑی کشتی آ گئی، مال سمیت، بہت بڑی کشتی، مال بھرا ہوا بھائی، تو مال سمیت وہ کشتی سمندر میں ڈوب گئی، غرق ہو گئی۔ تو کسی آنے والے نے کہا حضرت وہ آپ کا مال آیا تھا وہ سمندر میں غرق ہو گیا۔ تو حضرت نے ایسے یوں کیا، دیکھو یہ بڑے بڑے تاجروں کو پتہ ہوتا ہے، ایسے دل کی طرف متوجہ ہوئے، کہا الحمدللہ۔ کیسا ایمان تھا بھائی، کہا الحمدللہ، اللہ والے لوگ تھے نا، الحمدللہ۔ پھر کہتے ہیں وقت گزرتا گیا، بزنس ہے بھائی، کوئی ایسی جہاز آئی مال بردار، اور وہ جو ہے دگنی قیمت پر مارکیٹ میں اس کی ضرورت تھی، دوہری قیمت پر فروخت ہو گئی۔ تو کسی آنے والے نے بتایا حضرت مال آیا آپ کا، بڑا اچھا بہترین لکی آپ ثابت ہو گئے کہ آپ کا مال دوہرے اس پر فروخت ہوا ہے۔ تو حضرت نے کیا کیا بھائی، دل کی طرف متوجہ ہوئے، کہا الحمدللہ۔ تو بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے، مریدوں میں سے کسی نے پوچھا حضرت وہ مال جب غرق ہو گیا تب بھی آپ کہہ رہے الحمدللہ، ہاں اب جب ٹھیک ٹھاک قیمت لگی ہے تب بھی آپ ایسے کر رہے ہیں اور الحمدللہ؟ کہتے ہیں دیکھو مسلمان کا دل ایسا ہوتا ہے، مال تباہ ہوا، ہلاک ہوا، کس کا دیا ہوا تھا بھائی؟ کس کا بھائی؟ اللہ کا، اللہ نے لے لیا۔ تو میں دل کی طرف متوجہ ہوا کہ دل تو غمگین نہیں ہے، دل بالکل مطمئن ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ، دل بالکل کیا ہے؟ مطمئن ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ جس نے لیا ہے وہ واپس بھی دے سکتا ہے بھائی، ہاں اس لیے ایمان ایسا ہونا چاہیے۔ فرماتے حضرت جب دوسری مرتبہ دوہری قیمت پہ مارکیٹ میں بک گئیں تب بھی آپ دل کی طرف، فرمایا انسان کو مال جب زیادہ ملتی ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے۔ تو میں دل کی طرف دیکھا میں نے کہ دل کیسے ہے، خود خوش تو نہیں ہوا؟ کہتے دل بالکل سکون میں ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ اس لیے کشتی کی مثال علماء اس لیے لکھتے ہیں، کشتی جب کشتی کے اندر پانی آ جائے پھر وہ کشتی کیا ہو جاتی ہے بھائی؟ ڈوب جاتی ہے۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، ہم حلال کمائیں گے، ٹھیک کمائیں گے، جتنا کما سکتے ہو کماؤ، بڑے بڑے بزنس مین بن جاؤ، دنیا پر راج کرو، اور کفر کو ایسے لوہے چنے چبواؤ، ان کو بتلاؤ کہ ہم بھی تمہارے ٹکر کے ایسے پکے بن جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس مال کی محبت کو جب دل میں ڈالو گے بس تمہاری کشتی پھر تباہ ہو جائے گی، پھر کبھی نقصان ہوا کبھی نفع ہوا، بس یہ بتاؤ بھائی یہ تو اللہ کا دے رہا ہے، کبھی لے رہا ہے، اس کی مرضی بھائی، جیسے چاہے جیسے لے لے، جیسے چاہے دے دے بھائی۔ تو اسی لیے مال کی محبت ادھر نہیں ڈالنی، اس میں ڈالا تو تمہاری کشتی تباہ ہو گئی۔ تو غرض یہ ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے اس مال کو، اس کی محبت کو ادھر ڈالا، اس لیے ہماری کشتیاں تباہ ہیں۔ صحابہ نے اس کو قدموں میں روندا تو اللہ نے اس مال و دولت کو ان کا غلام بنایا جو ان کے قدموں میں جا رہا ہے۔ اور یہاں تک نہیں، میرے سامنے مشکات کی روایت ہے، حدیث ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو مال سے بھاگتا ہے مال اس کے پیچھے چلتا ہے، اور جو مال کے پیچھے اس کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے مال اس سے اپنے آپ کو نکالتا ہے جی۔ یہ حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے حلال حرام مکس کر کے ہم کھاتے رہتے، اور اس کی حیثیت ہماری دلوں میں ہے، ایمان کی حیثیت نہیں ہے۔ ہم اپنی نمازوں پر ذرا غور کریں، روزے پر، زکوٰۃ پر، حج پر، صدقات پر، عبادت پر۔ ایک شخص ہے مثلا جس کو اللہ نے دیا ہے عمرے کر رہے بار بار نا، ہمارے مسلمان کیا کہتے ہیں؟ بس کرو یار، کیا کر رہے ہو، اتنے عمرے کر رہے ہو۔ آپ کو پتہ ہے حدیث میں ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ عمرے کرتا ہے اللہ اس کی رزق اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ لگا رہا ہے نا، ادھر لگا رہا ہے، اللہ ادھر اس پہ لگا رہا ہے جی۔ اور میری نظر سے خود گزری ہے، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جو شخص حرمین کی زیارت کرتا ہے آنے سے پہلے پہلے اللہ اس کو دگنا دے دیتا ہے۔ آپ بھائی کیا کہتے ہو، حج کرو، عمرے کرو، صدقہ و خیرات کرو، یہ ہمارا نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ مرد بھی کریں عورتیں بھی کریں، یہ کس کا دیا ہوا ہے بھائی؟ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور ہم اہل بھی نہیں ہے۔ یقیناً جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ تو ایک لقمہ بھی اللہ تعالی ہمیں نہ دے کہ تمہاری نمازوں کی یہ حالت ہے۔ ہاں، ہماری عبادتوں کی اگر حالت دیکھ کر رزق ملتا تو ایک لقمہ بھی ہمیں نہیں ملتا کہ تمہاری حیثیت تو یہ ہے بھائی۔ یہ اللہ کا ہم لاکھ شکر، زندگی ہے، صحت ہے، نعمتیں ہیں، سب کچھ ملی ہوئے۔ صحابہ کی زندگی دیکھو، ایسی خاکساری زندگی، سادہ لباس، کھانے پینے کو کچھ نہیں، لیکن رعب اور دبدبہ ایسا کہ لرزہ کیسر و کسریٰ میں لرزہ طاری ہو جاتا تو ان کے نام سے جی۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے شیطان بھاگتا تھا کہ نہیں بھاگتا تھا؟ کیوں بھاگتا تھا بھائی؟ عمر تو عمر ہے پھر۔ اس لیے سب نے لا کر حضور کے قدموں میں ڈال دیا کہ ہمیں اسلام ملی ہے، یہ کچھ بھی نہیں چاہیے، سب کچھ تیرے قدموں پر قربان ہے جی، جو آپ کہیں۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اس مال کی محبت کو دل میں نہیں ڈالنا، ورنہ تمہاری کشتی ڈوب جائے گی۔ ہم میں سے، آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ایمان کو تقویت ملے تو ایمانی مجلسوں میں بیٹھو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرو، ہمیشہ اپنی زبانوں کو رطب اللسان اللہ کے ذکر سے تھر اور تازہ رکھو، دل و دماغ اسی سے منور رہے۔ پھر آپ دیکھو ایمان کو کیسے تقویت ملتی ہے، آپ کے چہرے میں اللہ پھر ایسا روب ڈالے گا کہ کافر آپ کی چہرے کو نہیں دیکھ سکیں گے جی، یا پھر دیکھ کر ایسا مسلمان ہو جائیں گے۔ اور روایت میں ہے مشکات میں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں غرق کرنے پر منٹوں میں یہ کافر ایسے جمع ہو جائیں گے آخری زمانے میں، جیسے کھانے پر یہ لوگ جمع ہوتے ہیں نا، یہ بالکل اسی طرح جمع ہو جائیں گے۔ تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کرتے ہوئے، کیا ہم کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، کم نہیں ہوں گے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ آج دنیا میں مسلمان کتنے میں بھائی؟ عربوں مربوں میں ہے نہیں ہے؟ ہاں، عربوں میں پیسے، مال، دولت، اسلحہ، سب کچھ۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری ہیبت کافروں کے دلوں سے نکال دی جائے گی، وہ تمہیں کچھ بھی نہیں سمجھیں گے، تمہاری حیثیت خس و خاشاک کی ہوگی۔ ہاں، یہ آپ نے دیکھا ہے، یہ جب کوئی کیا کہتے ہیں دریا چلتی ہے یا سمندر یا کچھ بھی ایسے جو اوپر اس کے کچرے یا تنکے منکے نہیں ہوتے ہیں ایسے، ان کو جب جیسے کوئی موج آ گیا اس طرف لے جائے گا، کبھی اس طرف سے آ گیا اس طرف لے جائے گا۔ ہم لوگ اسی طرح بھی، ہم لوگوں نے تو بھائی ماشاءاللہ ہم تو پکے قسم کے مسلمان ہیں، ہم تو اتنے پکے ہیں، کوئی ہمارا بھائی ترقی کرتا ہے دوسرا اس کا ٹانگیں کھینچتا ہے، ہم تو ادھر ہیں بھائی ابھی تک۔ لوگ کہتے ہیں ہم چاند تک پہنچ گئے، کدھر پہنچ گئے؟ ہم لوگ ادھر ہیں بیچارے ابھی تک، ایک دوسرے کا ٹانگیں کھینچو، کسی کو کسی کام کا بتاؤ کہ سفارش کرو، نہ بابا نہ بابا، توبہ توبہ، گناہ کا کام نہیں کرنا ہے، کسی کا کام نہیں کرنا ہے بھائی۔ کسی کو تکلیف پہنچانا ہمارے یہاں معاشرے میں ثواب ہے، نہ ہے کہ نہیں بھائی؟ ہاں، بہترین قسم کا اجر ہمارے معاشرے میں اس کو ملتا ہے جو کسی کو اچھے طریقے سے تکلیف پہنچائے، کسی کو اچھی طریقے سے ٹھیک ٹھاک اس کا کٹائی کرے، مارے اس کو بڑا اجر ہمارے معاشرے میں ملتا ہے۔ صحابہ نے جانے دے کر ایک دوسرے پر بتا دیا، مسلمانوں اسلام تو یہ ہے،
اور ہم نے اس کا چہرہ مسخ کر دیا اسلام کا کہ اسلام ہمیں دیکھ کر لوگ گھبرائے کہ مسلمان دغا دی یہ ہے ان کے، یہ کیا بنا ہے جی۔ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، صحابہ کی زندگیاں پڑھو، انہوں نے کیسی بہترین زندگی گزاری ہے۔ ان کے پاس مال و دولت نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اسلحہ نہیں تھا، لیکن کافر ان کے نام سے ڈرتے تھے کہ نہیں ڈرتے تھے؟ بدر میں گئے، حنین میں گئے، تبوک میں گئے، جہاں لاکھوں عیسائیوں سے ان کا مقابلہ، اسلحہ کچھ بھی نہیں، باغات پکے ہوئے، ان کو چھوڑ دیا۔ اور جب چلے گئے پھر اللہ نے مدد و نصرت بھی ایسی کی، ساری دنیا حیران رہ گئی۔ کیوں نہ رہ جائے کہ قرآن کہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، مومنو تم ہی سر بلند رہو گے، جب تم مومن رہو گے تب سر بلند رہو گے۔ ہاں بھائی، سر بلند کب رہیں گے؟ جب ان کنتم مؤمنین بن جائیں گے۔ لیکن وہ نہ بنے، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود۔ علامہ اقبال کہتا ہے وضع میں تم ہو، وضع اس کو کہتے ہیں یہ لباس، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود۔ یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، یہودی بھی شرمائے کہ یہ مسلمان ہے جی، جن کے لباس، وضع، قطع، کاروبار، تجارت، معاشرت، معاشی کوئی چیز بھی ان کا اسلام کے ڈنگ اور طرز پر نہیں ہے، وہ اس لیے تمہارے چہرے کو دیکھ کر بھی نہیں گھبراتے کہ چھوڑو ان کو، یہ کسی میں بھی نہیں ان کا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو پکے مسلمان بنانے کا عزم بناؤ کہ یا اللہ ہم سب کو پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، ایسا جذبہ۔ اب آج اعلان کیا ہے کہ بھائی تمام مسلمانوں فلسطینیوں کے لیے کیا کرے بھائی؟ چندہ کریں۔ چندے کا نام آتا ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہے نا؟ جو دینے والے ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، جو بیچارے دے نہیں سکتے ان کو پھر جھٹکے لگتے ہیں، ٹھیک ٹھاک قسم کے ہیں۔ ابھی شیخ کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا، اس نے دل کی طرف کیا دیکھ کر کہا تھا؟ الحمدللہ الحمدللہ، مال بک گئی بھی الحمدللہ، اور غرق ہو گئی بھی الحمدللہ۔ تو وہاں بھائی مسلمان ہے، ہم لوگ بھی مسلمان ہیں، وہ معصوم بچے، عورتیں، مائیں، بہنیں چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، رو رہی ہیں بھائی، اور وہ خنزیر یہودی اسرائیل جس کو اللہ غرق اور تباہ و برباد کرے، کہو آمین۔ آپ لوگ کے منہوں سے آمین ہی نہیں نکلتا ہے تو فرشتے تمہارے آمین کیسے کہیں گے؟ تباہ ہو جائے۔ کہو اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔ ہاں، اللہ ایسے فرشتے ان فلسطینیوں کے لیے بھیجے جہاں سے مدد و نصرت کو پہنچ سکتے ہیں، ہماری بس میں نہیں خدایا، یہ ملکوں کا نظام ہے، ورنہ اللہ ان کو جس طرح ذلیل کرنا چاہے کسی طریقے سے ان کو نیست و نابود کرے۔ ساری امریکہ اور برطانیہ، سارے بڑے بڑے خنزیر ان کو دے کے، وہ امریکہ کا بڑا صدر آیا ہوا ہے، اسرائیل دکھا رہے مسلمانوں کو، اور مسلمان سو رہے، کہتے وہ جانے ان کا کام جانے۔ اور قرآن پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ تم سارے ایک جسم کے مانند ہو، سارے مسلمان ایک جسم کے مانند۔ لیکن ہم کیا ہے بھائی؟ ہم بے ہوش ہے، سوئے پڑے، ہمیں کیا فکر ہے مسلمانوں کا؟ او بلکتے چھوٹے چھوٹے، اللہ کی قسم، خدا کی قسم میں خود رویا ہوں، ایسے چھوٹے معصوم بچے کو میں نے دیکھا، چہرہ خون آلود ہے، ماں بھی رو رہی اس کی۔ آج تو وہ دن ہے کہ مسلمان عورتیں بھی چندہ بھیجیں کہ جتنا اگر کسی معصوم بچے کو پانی مل سکتا ہے قیامت کے دن، کبھی حشر میں محمد مصطفیٰ کو چہرہ تو دکھا سکوں کہ میں بھی تیرا امتی ہوں، کبھی اس کا مصداق نہ بنوں کہ 1 روپیہ کہیں میری جیب میں کچھ نہیں، صرف 2000 روپے میں آج میں اپنی طرف سے اعلان کرتا ہوں، کسی فلسطینی کو اگر بسکٹ مل جائے، پانی مل جائے، سہارا مل جائے، خدا کی قسم میں اپنی حشر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سمجھتا ہوں کہ حضور انشاءاللہ میری شفاعت اس پر کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے جمعے کے بعد تمام مسلمان، آج کوئی مسئلہ بیان نہیں ہوگا، سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہی ہوگا کہ اگر امریکہ اور اس کی ذریت یہودی سارے مل کر کسی کے سر پر کھڑے ہو جائیں کہ یہ ہمارا ہے، تو ہم سارے مسلمان اپنے مسلمان پہ کھڑے ہوں گے کہ یہ ہمارا ہے انشاءاللہ۔ کہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ پھر مدد و نصرت اللہ کی آئے گی انشاءاللہ، صرف آپ یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، آپ کا ایمان میں وہ حرارت اور کرنٹ ہونی چاہیے۔ آپ صرف دکھائیں، ماحول بنائیں، پھر دیکھیں فرشتے اتر سکتے ہیں تیری مدد کو قطار اندر قطار،
ہاں آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، صرف یہ ہے ایمانی کیفیت اس طرح کا پیدا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو فلسطینیوں کی مدد کرنے کی جتنی نصرت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔